بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم شيئا ويتخذها هزوا ولهم عذاب مهين أولئك لهم عذاب مهين صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. گزشتہ جمعہ 25 دسمبر کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی کہ کرسمس کیا ہے اور اسلام میں اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اور یہ بھی کہا تھا کہ اسلام جو ہے ایک مکمل مذہب ہے، اس میں ہر چیز کا طریقہ اور ہر طرح سے زندگی گزارنے کا سلیقہ بتلایا ہے کہ ہمیں زندگی گزارنی کیسی ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ فطرت کا خیال نہیں رکھا ہے، اسلام نے فطرت کا بھی خیال رکھا ہے۔ فطری طور پر جب آدمی بچہ ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، کھیل کود میں رہتا ہے، اسے کوئی سکھاتا نہیں ہے بلکہ وہ خود ہی سیکھ جاتا ہے۔ لڑکیاں ہوں تو لڑکیوں کے اعتبار سے کھیل کود وہ سیکھ لیتی ہیں، لڑکے ہوں وہ لڑکیوں کے اعتبار سے کھیل کود سیکھ لیتے ہیں۔ تو ایک فطری چیز ہے کہ بچپن سے آدمی کھیل کود میں بھی مصروف رہتا ہے، لیکن بڑے ہونے کے بعد کھیل کود ہی اصل زندگی نہیں ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، تھوڑی تفریح کے لیے آدمی کھیل کود کر لیتا ہے، لیکن اصل مقصد کھیل کود نہیں ہے۔ لیکن کچھ قومیں ایسی ہیں اس دنیا کے اندر جنہوں نے کھیل کود کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، کھیلنا کودنا ہنر بن گیا ہے، اور ان کی پوری زندگی کھیل کود میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن اسلام کے اندر کچھ ایسے کھیل کود ہیں جن کی اجازت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام سوکھا مذہب ہے، اس نے کھیل کود کی بھی اجازت دی ہے، لیکن وہ کون سا کھیل کود ہے، وہ کون سے کھیل ہیں جس کی اسلام نے اجازت دی ہے، اور وہ کون کون سے کھیل ہیں جس کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ تو حدیث میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ بیان کیا ہے ایسا کھیل جس میں دنیا اور دین دونوں کا نفع ہو، ایسا کھیل جس میں دین اور دنیا دونوں کا نفع ہو۔ یا تو دین کا نفع تو نہیں ہے لیکن دنیا کا نفع ہو، لیکن کوئی شریعت کا حکم نہ ٹوٹتا ہو، کوئی شریعت کا حکم نہ ٹوٹتا ہو، تو ایسے کھیل جائز ہیں۔ آج مسلمانوں نے اور غیر قوموں نے تو ہے ہی ہے، لیکن خاص طور پر مسلمانوں نے بھی کھیل دیکھنے میں اور کھیل کھیلنے میں اپنی زندگی برباد کر دی۔ ان کا مقصد صرف کھیل دیکھو یا تو کھیل کھیلو،
کیونکہ آج کل پورے کے پورے نیٹ کے اوپر، ٹی وی وغیرہ کے اوپر آئی پی ایل ہے، یہ میچ ہے، وہ میچ ہے، وہ پورا چھایا ہوا ہے. اور خصوصاً طلبہ، اسٹوڈینٹس، طالبات، اس کے اندر آپس میں لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں. کوئی فلاں پلیئر سے محبت کرتا ہے، کوئی فلاں سے محبت کرتا ہے، کوئی فلاں پلیئر سے اس کو چاہتا ہے، کوئی اس کے خلاف بولا تو وہ اس کے خلاف، وہ اس کے خلاف، وہ اس کے خلاف. یعنی پوری زندگی کو ہمارے بچے اور بچیاں تباہی بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. حالانکہ جن پلیئروں سے ہم محبت کرتے ہیں ان سے جا کے پوچھو تو ہماری ان کی کوئی پرواہ نہیں، ہمارے وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے، لیکن ہم ان کی محبت میں آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے سے بحث کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ یہ مارے گا چھکا، کوئی مرتا ہے یہ مارے گا، یہ فلاں، اسی میں لڑائی ہو جاتی ہے. جو فضول ہے، جس کا کوئی دور دور تک کوئی اصل نہیں ہے. تو میرا عزیزوں اور دوستو، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اسلام کے ماننے والوں کو عبادت، ریاضت اور بدن کی ورزش، بدن کی صحت اور تندرستی، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے. سست اور کاہل پنا اسلام میں نہیں ہے. تم ایک جگہ بیٹھے رہو، سست پڑے رہو، کاہلی کرتے رہو، نہیں، اسلام نے اس کی تعلیم نہیں دی. اسلام نے اپنی طاقت، اپنی ندرپنتا کو بڑھانے کا تعلیم دی ہے کہ قوت کو بڑھاؤ، صحت اور تندرستی کا خیال رکھو، نڈر پنا رکھو اپنے اندر، ڈرپوک نہ بنو. یہ ساری چیزیں اسلام کی تعلیم ہے. ہم نے اسلام کو صرف نماز، روزہ، حج، زکات بس اسی میں سمیٹ کے رکھ دیا ہے. تو اسلام صرف اسی کے اندر نہیں ہے، وہ کھیل کود کی بھی اجازت دیتا ہے، گھومنے پھرنے کی بھی اجازت دیتا ہے، لیکن ہمیں بے لگام نہیں چھوڑتا. اس کے شرائط ہیں. سب سے پہلا ایک اصول آپ سن لیں کہ ہر وہ کھیل جس کھیل کی وجہ سے اللہ کی یاد سے، اللہ کی عبادت سے آدمی غافل ہو جاوے، شریعت سے دور ہو جاوے، وہ سارے کھیل ناجائز. جس کھیل کود سے آدمی شریعت سے دور ہو جاوے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے دور ہو جاوے، وہ چاہے کیسا بھی کھیل ہو. اب یہ کرکٹ ہے، والی بال ہے، فٹ بال ہے، یہ سب جائز کھیل ہیں، لیکن آج کا مسلمان اس میں ایسا منہمک ہو جاتا ہے، اس کا ایسا دل دادا ہو جاتا ہے کہ نمازوں کی نمازیں جا رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، جماعت بھی چلی گئی، عصر بھی گیا، ظہر بھی گیا، مغرب بھی گیا، سب چلا گیا، لیکن ان کو تو والی بال کھیلنا ہے، فٹ بال کھیلنا ہے، کرکٹ کھیلنا ہے. تو وہ جائز کھیل جس کو اسلام نے جائز قرار دیا ہے، اگر اس کی وجہ سے اسلام کا کوئی ارکان چھوٹ جا رہا ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہو جا رہے ہیں، تو وہ کھیل بھی ناجائز ہو جائے. اسلام کے اندر بہت سارے کھیل ہیں جس کے اندر ورزش ہے. حضور نے فرمایا کہ تم تیر اندازی سیکھو، تیر اندازی، تیر چلانا سیکھو، نیزہ اور بھالا چلانا سیکھو، گھوڑ دوڑ کا ریس لگاؤ، گھوڑ دوڑ کرو، اونٹوں کے ساتھ دوڑو، یا دوڑنے کا جو مقابلہ ہوتا ہے تو دوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے دوڑو، اس کے اندر ورزش ہے، لیکن اس میں آپ جوا سٹا بھی کھیل سکتے ہیں. دوڑنا یہ جائز ہے،
ریس لگانا جائز ہے، گھوڑے کو دوڑانا جائز ہے، اونٹوں کے ساتھ دوڑانا جائز ہے، کبڈی کھیلنا جائز ہے، تیر اندازی کرنا، نیزہ اندازی کرنا، یہ سب جائز ہے. لیکن اگر اس کے اندر اگر کوئی سٹہ بازی کا معاملہ ہو تو پھر ناجائز ہو جائے. یہی آپ کھیلیں. ہاں، دو ٹیم کھیل رہی ہے، اگر تیسرا کوئی انعام ان کو دیتا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپس میں اگر بازی لگانا تم جیتو گے تو ہم دیں گے، ہم جیتیں گے تو تم دو گے، یہ جائز نہیں. ہاں، تیسرا کوئی کہے کہ ٹھیک ہے تم اگر ہارو گے تو تم کچھ مت دینا، ہم دیں گے، اگر ہم جیتیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی ایک طرفہ ہونا چاہیے اور دو طرفہ نہیں. جوا نہیں ہونا چاہیے، سٹہ بازی نہیں ہونا چاہیے. اس لیے بہت سارے ایسے کھیل ہیں جو مسلمانوں میں گھس گئے ہیں اور وہ کھیل رہے ہیں. لوڈو وغیرہ ہے، گیم وغیرہ ہے، اس پر پیسے لوگ کما رہے ہیں اور جو حرام ہیں ان کو پتہ تک نہیں ہے. اور یوں ہی تھوڑی دیر کے لیے آدمی کھیل لے، 10 منٹ 15 منٹ 25 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، تھوڑی مائنڈ فریش کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے. لیکن اسی کو زندگی بنا لیا، اس سے ہم پیسہ کمانے لگے، اس کے اوپر داؤ لگانے لگے، یہ سب کے سب ناجائز ہے. اور 70 سے 80% مسلمان اس میں لگا ہوا ہے، ایسے حرام کمائی کھا رہا ہے. تو بہت سارے کھیل ہیں. کوئی مرغہ بازی کرتا ہے، کوئی کبوتر بازی کرتا ہے، کوئی مرغوں کو لڑاتا ہے، کوئی تیتر بٹیر کو لڑاتا ہے، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. یہ سب اسلام میں جائز نہیں. جو کھیل میں نے بتایا، بھائی دوڑ لگانا، ریس لگانا، گھوڑ دوڑ کرنا، گھوڑے کی سواری کرنا، اونٹ کی سواری کرنا، کبڈی کھیلنا یا والی بال فٹ بال کھیلنا، یہ سب چیزیں اگر اس میں کوئی سٹہ بازی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر شرط ورت نہیں ہے، آپ کھیلیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ان کے کھیلنے سے اگر نماز آدمی چھوڑ رہا ہے، اللہ کا حکم توڑ رہا ہے، تو پھر یہ بھی غلط ہو جائے گا، یہ بھی ناجائز ہو جائیں گے. اس لیے میرے نوجوانوں، جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے، آپ لوگ سن رہے ہیں، خاص دھیان رکھیں ان چیزوں کو کہ کون سا کھیل ہمیں کھیلنا ہے، کون سا کھیل نہیں کھیلنا. دوسری چیز، سب سے جو خطرناک کھیل ہے ابھی باکسنگ. یہ کھیل تو ایسے ہی حرام ہے، کیونکہ اس میں سامنے والوں کو تکلیف پہنچانے کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے. وہ چاہے مر بھی جائے تو سامنے والا کچھ نہیں، اس کو کچھ نہیں ہوگا. تو ایسا کھیل جس میں نقصان ہو، چاہے جان کا ہو چاہے مال کا ہو، ایسے کھیل سے اسلام نے بالکل روک دیا ہے، منع کر دیا. اور دوسرا، ابھی جنوری کے اندر آ رہا ہے جو غیروں کا وہ تہوار بن چکا ہے، پتنگ اڑانا، گڈی اڑانا. ہم بہار والے، یو پی والا گڈی اڑانا کہتے ہیں، اور یہاں پتنگ بولتے ہیں اس کو، اور بھی الگ الگ الفاظ سے اس کو یاد کرتے ہیں، مکر سنکرانتی ایسے کچھ نام ہے. وہ ایک تہوار ہے، ان کا مذہبی تہوار ہے. اور گزشتہ جمعہ کو میں نے کہا تھا کہ غیر مسلموں کا تہوار ہم نہ منائیں، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، روکا ہے. اور یہ بھی میں نے وعدہ کیا تھا، یہ پتنگ کی اصلیت کیا ہے وہ بھی میں بتاؤں گا. ایک پنجابی سکھ رائٹر ہے جو لکھتا ہے کہ پنجاب کے اندر جب اس وقت مسلموں کی حکومت تھی، ایک شخص تھا جس کا نام حقیقت رائے تھا، 20-25 سال کا نوجوان تھا، اسکول میں پڑھتا تھا. وہ لکھتا ہے، اس کے لکھنے کے مطابق کو کسی ٹیچر نے، مسلم ٹیچر نے کچھ ان کے دیوی دیوتاؤں کے متعلق کچھ کہا ہوگا، تو اس کو برداشت نہیں ہوا اور اس نے ہمارے اور آپ کے پیارا آقا محمد الرسول اللہ درود شریف پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے پیاری چہیتی بیوی حضرت ماں عائشہ کے متعلق اس نے گستاخی کر دی، اور بہت سخت گستاخی کی. اور یہ بات اس وقت کے
जज तक पहुंची और उस वक्त के जो काजी थे वो मुस्लिम काजी थे। ये बात जब साबित हो गई कि उसने गुस्ताखी की है तो उसे फांसी की ऑर्डर कर दिया गया, उसे लाहौर ले जाया गया और वहां उसे फांसी की ऑर्डर कर दिया गया, सुना दिया गया कि इसे फांसी दी जाए। उसे एक थंबले से बांध दिया गया, एक खंबे से, और खंबे से बांधकर पहले उसे कोड़ा लगाया गया और उसके बाद उसे फांसी दे दी गई। और इत्तेफाक ऐसा था कि जब फांसी दी गई तो रिवायतों में आता है, तारीख में आता है कि वो बसंत पंचमी का दिन था। उससे गैर मुस्लिमों को बहुत गुस्सा आया और बहुत उनको धचका लगा कि हमारे एक नौजवान को फांसी दे दी गई, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। तो जब एक साल हो गया, एक साल गुजरा और वही तारीख जब आई तो अलग अलग तारीख की बातें लिखी है। एक बात यह है कि वो सब के सब बहुत सारे हिंदू वहां जमा हुए उसके समाधि के ऊपर और वहां उसको श्रद्धांजलि दी और फिर एक पतंग बनाया और उसके समाधि के ऊपर रखा और उस वक्त उड़ाना शुरू किया। तो वहां से इनका मजहबी त्योहार बन गया। पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, आपने देखा होगा। ये उस तरफ इशारा है कि वो सरसों का मौसम होता है, सरसों कटते हैं और उनके यहां सरस्वती माँ जो है वो रिस्क की माँ है। गैर मुस्लिमों के यहां उसको पूजते हैं, पूजा करते हैं और फिर पीले कपड़े पहनते हैं और पतंग उड़ाते हैं, गाने बजाते हैं। मुसलमान भी उसके अंदर शामिल हो जाता है, वो भी अच्छे से अच्छे पतंग उड़ा रहा है, उसका पतंग काट रहा है, उधर पतंग के पीछे दौड़ रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ने कबूतरबाजी के लिए पूछा कि कबूतरबाजी, कबूतर के पीछे लोग दौड़ते हैं, उसके बारे में क्या हुक्म है? फरमाया कि एक शैतान शैतान के पीछे दौड़ रहा है। ये पतंग के मुतालिक भी वही है कि शैतानों के जैसा दौड़ते हैं, उसमें एक्सीडेंट भी होता है। कितने तो छत के ऊपर ऐसे करते करते पीछे गिर जाते हैं, उनकी जान तलफ हो जाती है। कितने को गर्दन कर जाते हैं, कितने के हाथ कर जाते हैं। कितना दुनियावी नुकसान है। और सबसे बड़ा नुकसान तो यह है कि यह गैरों का तरीका है, गैरों का मजहर है। लेकिन मुसलमान पैसा दे रहे हैं, बच्चे खरीद के ला रहे हैं और खूब उड़ा रहे हैं, मजा कर रहे हैं। मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके दिमाग में घुसा देते हैं, गुड्डी तो है, ये पतंग तो है। जब तक गुड्डी था, जब तक पतंग ही था तो कोई हरज नहीं था, लेकिन अभी तो उनका त्योहार बन गया है। और दुनिया का नुकसान भी तो देखो आप। हर साल हजारों वाकयात आप पेपर में और सोशल मीडिया पे देखते होंगे। जब शुरू होगा आप देखिएगा, अभी कितना दिन बाकी है, 1 महीने पहले से पतंग बिकना शुरू हो गया और लोग खरीदना शुरू कर दिए बच्चे। और सबसे पहले गैरों का जो त्योहार होता है ना, माफ कीजिएगा, सबसे पहला कदम मुसलमानों का होता है। सबसे पहले वो शुरू करते हैं, चाहे वो पटाखों का हो, चाहे वो होली का हो, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे ये पतंग का त्योहार हो, सबसे पहले मुसलमान के बच्चे शुरू करते हैं। पैसा कौन दे रहा है? हम क्यों पैसा दे रहे हैं भाई? गलत काम करने के लिए। आपको मैंने कहा था कल क़यामत के दिन होगा, अल्लाह के सामने आप जब खड़े होंगे तो जब तक ये सवाल आप नहीं दे दिए कि पैसा कहां से कमाया था और कहां खर्च किया था, इस सवाल का जवाब जब तक आप नहीं देंगे, आपका एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। ये नहीं कि आपका पैसा है आप जैसे चाहे खर्च कर लें, जैसे मर्जी आए खर्च नहीं कर सकते हैं, उसमें भी अल्लाह की मर्जी चाहिए। इसलिए मेरे भाइयों, अभी बाकी है, वक्त है, 20 रोज रह गया है, कुछ 14 तारीख को उनका होता है पतंग का त्योहार। अभी से अपने बच्चों को समझाएं, प्यार मोहब्बत से समझाएं। ये गुस्ताखे रसूल के ऊपर मबनी है। हुजूर और उनके प्यारी बीवी के गुस्ताखी के नाम से ये त्योहार बनाया गया है। इसलिए कम से कम इस नाम से तो हम अपने बच्चों को समझाएं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो उस गुस्ताखी में तुम भी शामिल हो जाओगे, तुम भी उनके सफ में शामिल हो जाओगे। वो तो उसके याद में मनाते हैं जिसको फांसी दिया गया है।
तुम किसी आदमी मनाते हो? किसके साथ हम दे रहे हैं? हमारे बच्चे किसका साथ दे रहे हैं? इसलिए मैंने वो हदीस उस वक्त भी सुनाई थी, वाकया भी मैंने सुनाया था, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। जो कौम दूसरे कौम की मुशाबियत इख्तियार करेगी, कल क़यामत में उसी के साथ हमारा हश्र होगा। और कुरान की आयत में यही है कि बाज लोग ऐसे हैं जो बात करने की चीजें खरीदते हैं, खेल करने की खेल की बातें खरीदते हैं, और बगैर इल्म के बगैर सोचे समझे ये करते हैं। अल्लाह का अजाब उनके ऊपर आएगा। इससे मुराद हमारे यहाँ टीवी जो है और भी बहुत सारे जो खेल है वो सब इससे मुराद है। लहवल हदीस में सब शामिल है। व मिनन नास मन यश्तरी लहवल हदीस। घर में टीवी होता है, टीवी से क्या होता है? वही तो होता है। नमाजें जा रही हैं, कुरान की तिलावत करने की फुर्सत नहीं है घर में, घर बिल्कुल कब्रिस्तान बना हुआ है, और इंसान सुकून का तलाश है कि मौलाना सुकून नहीं मिल रहा है, बरकत नहीं होती, मैं कमा कमा के थक जा रहा हूं, मेरे पसीने निकल जा रहे हैं, बरकत नहीं होती। कैसे बरकत हो? हमने अपने घर को तो थिएटर बना दिया है, अपने घर को नाच और गाने का जरिया बना दिया है। वहां अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता है, न रसूलुल्लाह का नाम लिया जाता है, न दरूद शरीफ पढ़ा जाता है। घरों में क्या हो रहा है? आपने कभी सोचा बैठकर कि मेरी बेटी है, मेरी बीवी है, मेरा बेटा है, क्या वो कभी एक टाइम का नमाज पढ़ते हैं? इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि घर को कब्रिस्तान मत बनाओ, नमाज कुरान की तिलावत करते रहो। इसलिए अफजल बताया गया है कि घर से वजू करके सुन्नत पढ़ के अगर आप मस्जिद में जाएंगे तो हज और उम्रा का सवाब मिलेगा। मस्जिदें सुन्नतों के लिए नहीं बनाई गई, फर्ज के लिए बनाया गया, जमात के लिए बनाया गया कि हम जमात से नमाज पढ़ें। घरों में हम सुन्नत पढ़ें, ये तो घर में सुन्नत नहीं पढ़ते, इसलिए यहां आके पढ़ा जाता है। तो घरों को हमने क्या बना कर रखा? कब्रिस्तान बना दिया। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहां जाना है, ये तो हमारा यकीन है पुख्ता। अल्लाह के सामने खड़ा होना है, वहां सवालो जवाब होगा हमसे, और सबसे पहला जो सवाल वहां होगा मरने के बाद, वो क्या होगा? फरमाते शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, रोज़े महशर के जागुदाज बुहद, रोज़े महशर के जागुदाज बुहद, अव्वली पुरस्श नमाज बुहद। फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन सबसे पहले हश्र के मैदान में जो अल्लाह सवाल करेंगे वो नमाज के मुताल्लिक सवाल करेंगे कि तुमने नमाज अपनी जिंदगी में अदा की या नहीं। अगर नमाज नहीं मिली और नमाज सही नहीं रहा, वो पहला तुम्हारा मंजिल होगा, फिर आगे के सारे मंजिल तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएंगे, सारे मुश्किल हो जाएंगे मंजिलें। पहला मंजिल नमाज। मैं अक्सर कहा करता हूं कि मरने के बाद आपसे यह सवाल नहीं होगा कि आपने उर्स मनाया या नहीं मनाया, यह सवाल नहीं होगा कि आपने कव्वाली सुनी या नहीं सुनी, यह सवाल नहीं होगा 11वीं आपने किया, फातिहा किया या नहीं किया, यह सवाल नहीं होगा कि रजब के अंदर छठी मनाई या नहीं मनाई, मुहर्रम का खिचड़ा खाया या नहीं खाया, या तीजा 40वां किया या नहीं किया। लेकिन नमाज का सवाल होगा, नमाज का होगा सवाल। तो जिसका सवाल होगा उसकी तैयारी तो हम करते नहीं है, और जिसका सवाल नहीं होगा उसके पीछे लड़ाई झगड़े हो रहे, वो नहीं मानते, ये नहीं मानते, वो नहीं करते, ये नहीं करते। तो मेन चीज क्या है? मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं। एक एक्सीडेंट है, वो स्टूडेंट बोलते हैं ना, तालिब इल्म है, पढ़ने वाला है, विद्यार्थी जिसको कहते हैं, वो पढ़ने वाला, उसका एग्जाम का पेपर आ रहा है। अब उसके टीचर ने बताया कि ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर तुम मेहनत कर लो। अब वो बच्चा क्या कर रहा है? टीचर के बताए हुए क्वेश्चन को साइड में रखता है और बैठ कर स्टोरी बुक पढ़ रहा है। उसमें मजा आ रहा है,
کوئی اور بک پڑھ رہا ہے. اب آپ سوچیں کہ جو اسٹوڈنٹ، جو ودیارتھی، جو طالب علم اپنے کوشچن سے الگ ہو کر کسی اور چیز میں لگ جاوے تو کیا وہ ایگزام میں پاس ہوگا؟ بھائی بولو نا بھائی، نہیں پاس ہوگا. تو جو ایگزام قبر میں ہمیں ہونے والا ہے، قبر میں 3 سوال ہوں گے: من ربک، ما دینک، ما ھذا فی تقول ھذا الرجل. یہ سامنے والے جو شخصیت ہے وہ کون ہے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، یہ قبر میں سوال ہوگا. اس کی ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ مرنے کے بعد سب سے پہلے نماز کی تیاری ہوگی، اس کی ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ کوئی تیاری نہیں ہمارے. بھائی ہے تیاری؟ کوئی تیاری نہیں ہے. تو کیا ہوگا پھر وہاں پہ؟ آپ بغیر تیاری، اگر وکیل بغیر تیاری کے جج کے پاس چلا جائے وہاں کیا بحث کرے گا؟ وہ ہے وہاں چپکے سے چلا آئے گا، پھر اسے لوٹا دیا جائے گا. لیکن کل قیامت میں ہم کو لوٹایا نہیں جائے گا، سوال کا جواب نہیں ہوگا تو سیدھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس لیے میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، بچیوں کو یہ سب چیزوں کی تعلیم دیں، ان کی فکر کریں. صرف کھانے پینے کی فکر نہ کریں. صرف صبح گئے اور شام کو آ رہے ہیں، بچی گھر میں کیا کر رہی ہے، میری بیوی کیا کر رہی ہے، میرا لڑکا کیا کر رہا ہے، میرے گھر والے کس حالت میں ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، دین کے اوپر چل رہے ہیں نہیں چل رہے ہیں، اس کی فکر کون کرے گا؟ کوئی باہر سے آدمی آئے گا کرنے کے لیے؟ اور کل قیامت میں اس سب کے بارے میں پوچھ آپ سے ہو کہ آپ نے صرف کھانے پینے کی فکر کی، صرف کپڑے لتے کی فکر کی، دین کی فکر کون کرتا؟ آپ نے کیوں نہیں کی؟ اس لیے ہم خود بھی نماز پڑھیں، ہم خود بھی قرآن کی تلاوت کریں. نہیں آتا ہے تو سیکھیں، نہیں آتا ہے تو سیکھیں، اور جتنا آتا ہے اتنے ہی پڑھیں. گھر سے نکلے تو قرآن تھوڑا سا پڑھ کے نکلیں، درود شریف پڑھ کے نکلیں. فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب ہے، عشاء ہے، یہ 5 پائے ہیں، یہ 5 نماز ہیں. اللہ نے اسے آسمانوں پر دیا تھا، زمین پر نہیں دیا. اب اس سے سوچئے اس کی ویلو کتنا زیادہ ہے، اس کی اہمیت کتنا ہے. ایک تو پردھان منتری کوئی حکم منتری سے دلوا دے رہے، اور ایک خود آ کر یہ چیز دے رہے، دونوں میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے. تو باقی جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی ارکان ہیں، فرشتوں کے ذریعے اللہ نے بھیجا. لیکن جہاں نماز کے باری آئی، اپنے محبوب کو آسمانوں پہ بلایا. انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے معراج سے متعلق بات ہوگی انشاءاللہ، اور پورے واقعات میں تفصیلی بتاؤں گا کیسے سفر ہوا تھا، کہاں سے کہاں تک، اس میں کیا کیا تحفے ملے تھے. تو میرے عزیزوں اور دوستوں، آج کا پورے بیان کا خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ غیروں کے تہوار سے ہم مسلمان بچے بچیاں ہم سب دور رہیں. اپنے بچوں کو ہم سمجھائیں پیار محبت سے. پہلے ہم خود سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے کتنا غلط ہے. سرسری نظر سے جانے مت دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی ایمان غائب ہو جائے، ہمارے بچوں کا بھی ایمان غائب ہو جائے، اور ہمیں پتہ تک نہ چلے کہ ہم صرف ٹوپی کرتا پہن کے گھوم رہے ہیں، اندر تو ہے ہی نہیں کچھ ایمان. کیونکہ ہم کو پتہ نہیں چلتا ہے نا ایمان کب غائب ہو گیا. اس لیے فرمایا کہ روزانہ صبح شام کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کرو. کیونکہ پورے دن میں ہم ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں، ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ ایمان دل سے نکل جاتا ہے، ہم کو پتہ تک نہیں چلتا. اس لیے جب سو تو کلمہ شہادت پڑھ لیا کرو، جب اٹھو تو کلمہ شہادت پڑھ لیا کرو. اگر ایمان نکل گیا ہوگا تو پھر واپس آ جائے گا. کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. اس لیے پورے شدت کے ساتھ جتنے بھی ان کی تہواریں آ رہی ہیں، خود بچو، مسلمان بچوں کو بھی بچاؤ اور اپنے بچیوں کو بھی بچاؤ. ایک چھوٹا سا زبردست عمل میں آپ کو بتا کر پھر بات ختم کر دیتا ہوں، آدھی منٹ کا ہے. آج جمعہ کا دن ہے، بہت زبردست فضیلت ہے. صلی اللہ علی النبی الامی، چھوٹی سی درود شریف ہے نا، صلی اللہ علی النبی الامی، اتنی چھوٹی سی درود شریف ہے. اگر کوئی شخص ہر جمعہ کو پورے جمعہ کے دن 1000 مرتبہ یہ پڑھے گا صلی اللہ علی النبی الامی، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت تک اللہ اس کو موت نہیں دیں گے
جب تک وہ دنیا میں جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے گا. چھوٹی فضیلت ہے بھائی. کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو ہر جمعہ کو 1000 بار پڑھے گا تو جنت میں اس کا ٹھکانہ کہاں ہے وہ دنیا میں جب تک نہیں دیکھ لے گا اس کی موت نہیں ہوگی. دوسری فضیلت کہ اگر پوری زندگی جمعہ کو 1000 مرتبہ پڑھتا رہا تو موت کے وقت اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے بری ہونے کا پروانہ دے دے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے. کریں گے نا سب انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.